یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس کا چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تمام ادارے سہمتے ہوں، ڈرتے ہوں اور وہ انہیں اپروچ کرنے کی، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش نہ کرتے ہوں، لیکن ان کی ناک کے عین نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز یہ بتاتے پائے جائیں کہ ہم پر دباؤ ہے، ہمیں انڈر پریشر رکھا ہوا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اسے کوئی شکایت نہ ہو اور اس کے نیچے کام کرنے والے ججوں کو شکایت ہو۔ عجیب سی بات ہے، عجیب سے مراحل ہیں۔ جو کوئی آپ کو انڈر پریشر لائے گا، آپ ایک ٹیلی فون کال کیا آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جا کے بتا سکتے ہیں۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جو درخواست آئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے 6 ججوں کی جانب سے، یہ دراصل کچھ اور معاملہ لگتا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک ایسا ملک جس کا چیف جسٹس آف پاکستان یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے تمام ادارے سہمتے ہوں، ڈرتے ہوں اور وہ انہیں اپروچ کرنے کی، ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش نہ کرتے ہوں، لیکن ان کی ناک کے عین نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز یہ بتاتے پائے جائیں کہ ہم پر دباؤ ہے، ہمیں انڈر پریشر رکھا ہوا ہے، ہماری سرویلنس ہو رہی ہے، ہمارے خفیہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا اور یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا اور یہ کہ وہاں کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اسے کوئی شکایت نہ ہو اور اس کے نیچے کام کرنے والے ججوں کو شکایت ہو۔ عجیب سی بات ہے، عجیب سے مراحل ہیں کہ بھئی جب آپ کی بڑی عدالت، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کراچی بیٹھے ہیں، کوئٹہ بیٹھے ہیں، پشاور بیٹھے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک اپروچ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ تو فوری طور پر جو کوئی آپ کو انڈر پریشر لائے گا، آپ ایک ٹیلی فون کال کیا آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جا کے بتا سکتے ہیں۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جو درخواست آئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے 6 ججوں کی جانب سے، یہ دراصل کچھ اور معاملہ لگتا ہے اور اس معاملہ کی طرف عرفان صدیقی صاحب نے کھل کر بات کی ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اس سے پہلے وہ کمشنر راولپنڈی سامنے آ گئے تھے اور انہوں نے کوئی بات کی تھی، پھر اس کے بعد کوئی اور بات ہو گئی تھی۔ تو یہ سارے کا سارا دراصل لگتا ہے کہ خفیہ والوں کے کندھے کے اوپر رکھ کر ہماری عدلیہ کے کچھ عناصر جو ہیں وہ اپنی مرضی کی کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات سنائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، یہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں جن کے بارے میں میں نے گزشتہ روز بتایا تھا کہ دراصل یہ لاء آفیسرز سے پروموٹ ہو کر ججز بن جاتے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے سرکار کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ عام آدمی جب بھی کوئی درخواست لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا اور مجھے کچھ سن نہیں رہا، میری سنوائی نہیں ہو رہی، میرے حقوق غصب ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے پاس ڈائریکٹ کیوں آ گئے؟ آپ پہلے جا کے درخواست دیں اور پھر اس درخواست کا جواب آئے گا، پھر اگر آپ کو نہ سنے گا پھر آپ کی کاز آف ایکشن ارائز ہوگی، پھر اس کاز آف ایکشن کی بنیاد پر آپ ہمارے پاس ہائی کورٹ میں آ سکتے ہیں۔ آپ خبردار جو براہ راست ہمارے پاس آئے۔ تو گویا ان عدالتوں کا، ان ججوں کا کام عوام کے جو مسائل ہیں ان کی داد رسی سے زیادہ ان کو ان گھمن گھیریوں کے اندر پھنسائے رکھنا ہوتا ہے کہ پہلے اس کے پاس جاؤ پھر اس کے پاس۔ بھائی جب کوئی آپ کے پاس آ گیا، اس نے زنجیر عدل آپ کی اس نے ہلا دی ہے، آپ کو آواز آ گئی ہے کہ کوئی مظلوم جو ہے وہ داد رسی چاہتا ہے، تو آپ تمام جو تقاضے ہیں بالائے طاق رکھ کر اس کی داد رسی کریں۔ اتنی سی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے ہمارے دوست سنانے لگے کہ ایک سرکاری افسر جو کہ دراصل ان دنوں ٹریننگ پر تھا، تو لیکن اس کے باوجود وہ ٹریننگ پر ہونے پر جبکہ وہ چھٹی پر تھا پھر بھی آفس آ جاتا تھا اور فائلوں کو وہ آگے نہیں چلنے دے رہا تھا۔ چنانچہ اس کے اگینسٹ انہوں نے کو ورنٹوں کی ایک اپلیکیشن فائل کی کہ جناب یہ جو سرکاری افسر ہے اس نے بہت ساری فائلیں اس کے دفتر میں رکی ہوئی ہیں، کیونکہ اس کے باوجود کہ یہ چھٹی پر ہے یہ آفس میں آتا ہے اور پھر یہ دباؤ ڈالتا ہے اپنے سٹاف پر کہ خبردار کوئی فائل اس کی مرضی کے بغیر اور تب تک اس کے دفتر سے باہر نکلے جب تک وہ چھٹی سے واپس نہیں آ جاتا ہے۔ تو
इसके खिलाफ कोवरंटो की बराह रास्त लाहौर हाई कोर्ट में रिट हो गई और रिट के बाद उन्होंने हस्बे मामूल जज साहब ने नोटिस कर दिए कि उधर से जवाब आए कि जो कुछ इसके अंदर बताया गया है, जो कुछ रिट के अंदर बात की गई, क्या वो दुरुस्त है कि नहीं। तो 1 पेशी होगी, 2 पेशी होगी, 3 पेशी हो गई, 4 पेशी, ना उधर से जवाब आ रहा है ना इधर से जज साहब कोई टस से मस हो रहे हैं। तो बिलाखिर वो वकील साहब ने एक रोज़ उठकर कहा कि जनाबे वाला, हम अदालत की तरफ देख रहे हैं और अदालत हुकूमत की तरफ देख रही है कि उधर से जवाब आएगा तब हमारी बात का यकीन आएगा, फिर हमें कुछ दादरसी होगी। तो इसके ऊपर वो जज साहब बरहम हो गए कि अगर ये बात है तो ये फ़ाइल पड़ी है, ले जाओ अपनी दरख्वास्त, मैं नहीं सुनता हूँ, किसी और को जाकर सुना लो। उसने कहा हुजूर माई बाप गलती हो गई, हमारा मकसद ये नहीं था, आप ही सुनिए, हाँ कर दीजिए नोटिस, फिर हम इंतज़ार कर लेते हैं और 15 दिन। हर बार 15 दिन का नोटिस हो जाता है और जो बात 15 दिन में ख़त्म हो सकती है वो 150 दिनों में ख़त्म नहीं होती है। तो ये सारी बात सुनाने का मकसद ये है कि दरअसल हमारा जो अदालती निज़ाम है वो बुनियादी तौर पर रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को मुक़द्दम जानते हुए काम करता है और इसीलिए लॉ ऑफिसर्स की फ़ौज ज़फ़र मौज जो है वो भर्ती हुई होती है, उन्हीं में से जजेस बन जाते हैं। और अगर उनमें से नहीं बनते हैं तो फिर वो मशहूर वकला जो होते हैं, जिनकी बड़ा नाम होता है, जिनका बड़ा असर व रसूख होता है, वो अपने नालायक बेटों को, नालायक भांजों को, नालायक भतीजों को जज भर्ती करवा लेते हैं कि जिसकी वकालत नहीं चल रही होती उसको जनाब वो कहते हैं। मेरे सामने की बात है कि एक मारूफ वकील ने कहा कि यार बेटा आ गया है वकालत में, मैं देखूंगा कि अगर इसकी वकालत चल गई तो ठीक है, वरना फिर मैं इसे जज बनवा लूँगा, लीजिए। इसी तरह से हमारे एक और बड़े मोहतरम होते थे और वो कहा करते थे हाई कोर्ट की तरफ इशारा करके कि ये नीलाम घर है, नीलाम घर, इसमें इंसाफ नहीं होता है, नीलाम होता है, तो ये इंसाफ बिकता है। तो एक ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर आवाम और मुआशरे का हर फ़र्द जो है वो शाकी हो आपके अदालती निज़ाम से, आपके जजेस से और उनके तरीक़ाकार से, वहाँ पर ये जो दरख्वास्त आई है उसमें मैं सवाल ये उठाता हूँ कि आवाम क्यों कर इन 6 जजों के पीछे खड़ी होगी। इन 6 जजों ने कहीं पर आम आदमी की दादरसी के लिए कुछ किया होता तो खड़ी होती। अगर सियासी जमातों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उन्हीं को रिलीफ़ के लिए आपने ये ख़त लिखने हैं, आपने इस किस्म की बातें करनी है, तो फिर लगे रहिए। ये तो ताकतवरों की आपस की लड़ाई है, ये भैंसों की लड़ाई है, ये भैंसें हैं जो आपस में लड़ रहे हैं और उसमें जो घास है उसका नास मारा जा रहा है, जो अवाम है वो पिस रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जनाब हमारा ज़मीन का झगड़ा है, हमारी बेटी का मसला है, हमारे नौकरी का मसला था, हमारे जो विरासत में हिस्सा था उसका मसला था, और 20-20 साल से केसेस पड़े हुए हैं। जजेस आते हैं, कहते हैं कि सिर्फ अर्जेंट सुनूंगा, उसके बाद मैंने जाकर डीबी में बैठना है। और जिस बंदे ने 6 महीने इंतज़ार करने के बाद दरख्वास्त दी होती है अर्ली हेयरिंग की, और उसकी उस दिन वो पटिशन या दरख्वास्त लग जाती है हेयरिंग के लिए, वो इसलिए नहीं सुनी जाती कि वो अर्जेंट हेयरिंग में नहीं आई होती, वो अर्जेंट एप्लीकेशंस में उसका शुमार नहीं किया जा रहा होता, वो बेचारा फिर 6 महीने के लिए बाहर हो जाता है। लोगों का इंसाफ के ऊपर एतमाद, इंसाफ के ऊपर यकीन कि वो उनको फौरी तौर पर रिलीफ मिल जाएगा, वो एतमाद उठ जाता है और नतीजा ये निकलता है कि फिर जजेस जो हैं वो भी इंसाफ मांगते नज़र आते हैं। शुक्रिया।